जगह आपको घर शहर आपको ना इधर सस्ते हैं, इतने महंगे नहीं है। कोरोना से पहले ना मैं जिस घर में रहता हूँ 4 बेडरूम 3 फुल बाथरूम बेसमेंट, बहुत बड़ा घर है। कोरोना से पहले ना मैंने ये घर लिया था $2,30,000 का, ठीक है। ये मैंने लिया था 2019 में, तो अब है इसकी कीमत 5। ऐसे ही है। कोविड के बाद जो है ना वो मार्केट बहुत ऊपर गई है, लेकिन अब दोबारा सुना नीचे आ रही है। हाँ, लेकिन ये सुनते हम भी थक गए हैं, नीचे आ रही है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त आपने लिया जो है प्राइस इसकी। 4 बेडरूम है, तो इसका कितनी जगह कितनी है, कितने एकड़ है? ये है मेरे ख्याल 2 एकड़ पे है, और जो कवर्ड एरिया है ना इसका स्क्वायर फीट वो वो है 2400 स्क्वायर फीट है। 2400 स्क्वायर फीट, वो काफी बड़ा घर है। तो जो फार्म वाली ली है मलक साहब, वो भी उधर ही आसपास में ली है या कहीं दूर ली है? अभी ली नहीं है, यहाँ से वो 10 मिनट की ड्राइव पे है। उसके अंदर ना शेड बने हुए हैं ऑलरेडी, जो शेड होते हैं ना वो ऑलरेडी बने हुए हैं। उसमें ना बंदे ने कोई घोड़े शोड़े रखे हुए थे और ऐसे ना कोई शीप वगैरह। तो मेरी जॉब ऐसी है, मैंने घर से ही काम करना होता है, तो मेरा बड़ा मूड है कि वो ले के ना बंदा उधर बकरे शकरे छोड़ देवे, कोई एक कदी गां शां रख लवे। नहीं सही है, फार्मिंग करनी चाहिए, अच्छी गल है। मुर्गियां रख ले बंदा, तो बड़ा मजा आता है जिंदगी का, एक एंजॉयमेंट। आप सारा दिन जनाब अपने जानवरों में रहते हो, मजा आता है बहुत। साढ़े वाली साइड ते प्राइसां बहुत ही ज्यादा हाई ने। ओ न्यूयॉर्क ते भूल जाओ। हाँ, उत्थे जाओ अगर तुसी बफलो साइड ते उत्थे है, तुसी कह सकते हो कि इस तरह रेट मिल जाएगा, लेकिन उधर ठंड स्नो बड़ी पैंदी है ना, बड़ी स्नो। मैं अल्बनी रहा हूँ, मैं 3 साल अल्बनी मेरे तो 2.5-3 घंटे। हाँ, वहाँ पे मैं 3 साल रहा हूँ अल्बनी में। इतनी स्नो पड़ती है, इतनी ठंड, ओए होए, बकवास है, उसे मजा नहीं है उसका। मजा इधर साउथ वाली साइड पे ही है। सानू चस्का पै गया हुण इत्थे सेंटर च रहन दा, ते आप इधर आके रहोगे ना तो बड़ा सोचने हैं। आप इधर आके रहोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं। मेरे घर के पास 5 मस्जिदें हैं, नेड़े बिल्कुल, और हलाल ग्रोसरीज रेस्टोरेंट 4-5 हैं। इंडियन कम्युनिटी उस तरफ बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। सरदार बड़े रहते हैं इधर। आपको लगता ही नहीं है कि आप जो है ना, कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। इस साइड पे चले जाओ ना, ट्रेंटन, और इससे पहले जो प्रिंसटन। अच्छा सेब, आप उधर हो लॉन्ग आइलैंड हो? नहीं, लॉन्ग आइलैंड नहीं हूँ, मैं हूँ जर्सी के बॉर्डर पे। जर्सी के बॉर्डर पे है ना, तो इसका मतलब है कि मलिक साहब फिर कोई बनाए लाहौर रेस्टोरेंट का प्रोग्राम? लाहौर रेस्टोरेंट मेरे घर से 20 मिनट दूर है। हाँ, तो मैं तो सारा दिन मोस्ट वेलकम जनाब, मोस्ट वेलकम। जब का मर्जी तो बना करते हैं ना, कमिंग ट्यूसडे वेडनेसडे का कोई ना बना लेते हैं, ठीक है? डन हो गया। आ जाओ। कश्मीरी ने बकरे ते कैंसिल करा देते हैं, आ जाओ। कश्मीरी 2 बारी आया है, तो नजर आया कि टुर गया, मेरा ध्यान ही नहीं रहा फिर उसके बाद। जब तक ज़िया रसूल भाई बैठे हैं सिर्फ नहीं आला। बड़ी बगारत है यार, तौबा। ऐसे भी लोग होते हैं। पता है यहाँ उस दिन जब यहाँ वो था ना, आप लोग उसको रेफरेंस दे रहे थे, तो उसके बाद फिर ये वो सीकर की ब्रॉड पे गया, ये सीकर भी उसको वही सारी बातें वही मैं कहा, और किन्ने बंदे पागल बनाना ही, हर बंदे को तो यही गल लेना। ये सारों से रेफरेंस लेके ना, अच्छा मैं पता कर रहा
उधर जाके कहता है वो झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, उनके पास है ही कुछ नहीं, गाली देते हैं गुलाम अहमद की सुल्तान ये के साथ पता है क्या हुआ उस दिन सुल्तान के साथ? ये नहीं। सुल्तान जो है अहमद सुल्तान, ये मीर सलीम के ब्रॉड पे चला गया, तो वहां उसको जाके कहने लगा जी मैं आपसे एक सवाल पूछना होगा, तो तू कौन है, तू भले है की है, जिस तरह बोलदा ना मरासियां तरह, तू तो अपना तो पहले दस लै, तू उधर दा इधर दा, तू तो आप खसरा है, तू केड़ी गल लैके आ गया, जा उन्हां कोल जाके डर जा तू। ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਐਵੇਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਟਾ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਤਰੀ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਪੈਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੱਟ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੜ ਦੱਸ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। मैं खाली वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब। माशाल्लाह जी, रजब शरीफ का चन्न नजर आ गया पाकिस्तान च। माशाल्लाह मुबारक मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब फर्स्ट रजब है आज, रजब की पहली तारीख है माशाल्लाह, और आशिकाने रसूल को मुबारक हो। खैर हुआ, खैर मुबारक, आपको मुबारकबाद मुफ्ती साहब जी, खैर मुबारक। रजब शरीफ के अंदर आपको पता होगा कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ हुई थी और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म उनसरी के साथ अल्लाह पाक से मुलाकात करने के लिए तशरीफ ले गए थे। तो बहुत फजीलत है, इन 3 महीनों की बड़ी फजीलत कुरान और हदीस के अंदर मज़कूर है। रजब, शबान और रमज़ान, इस्लाम के अंदर इन 3 महीनों की बड़ी अहमियत है। हम जो सदकात करते हैं, सदकात वाजिबा यानी ज़कात वगैरह या फितरा वगैरह निकालते हैं, तो वो इन 3 महीनों के अंदर निकाले जाते हैं। इन 3 महीनों के अंदर हमारे सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया अल्लाह बहुत ज्यादा सदका खिरात किया करते थे। और सहाबा कराम के बारे में आता है कि वो रमजान शरीफ की तैयारी रजब से शुरू कर देते थे, जिससे कोई लेन देन होता वो इन 2 महीनों के अंदर रजब शबान में कर लेते ताकि बिल्कुल रमजान शरीफ में फरागत हो जाए, फिर इबादत वो कर सके। तो बहरहाल बहुत अहमियत का हामिल है और ये मेरी रजब शरीफ की पहली बराड है जो कि मलक कैसर भाई की बराड की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको मैं ये रजब शरीफ की बराड कर रहा हूँ जी। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। रात को माशाल्लाह आशिकाने रसूल मुजाहिदीन खत्म नबूवत कुछ तशरीफ लाए और बहुत हजूर की खत्म नबूवत की बातें होती रहीं। और बीच में जामिया खत्म नबूवत के हवाले से भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और उसका लाहे अमल भी तैयार किया गया। और
اس بہت بڑا، یہ ہمارے لیے تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو اس بڑے پروجیکٹ کے لیے پھر بڑی تیاریوں کی حکمت عملی وضع کی گئی۔ تو فیصلہ یہ طے پایا تھا کہ کل سے یعنی آج سے یعنی 1 رجب سے یہ کام شروع کر دیا جائے، اور یہ ہماری کمپین چلے گی عید تک۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یہ جو ہم ایک چھوٹی سی درسگاہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ امید کرتی ہیں کہ اللہ سے جو امید رکھی جائے اللہ تعالیٰ ویسے ہی انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ انشاءاللہ عید تک ہماری جگہ کی جو مطلوبہ رقم ہے وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، بڑی امید ہے۔ تو میں دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 2 کنال جگہ ہے، پوری 2 کنال نہیں ہے، سمجھ لیں 34 مرلے 34 مرلے ہے، لیکن میں لوگوں کو 2 کنال ہی کہتا ہوں۔ جو ریٹ اس بندے نے ہمیں بتایا ہے وہ 2,20,00,000 بتایا ہے، لیکن ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کوئی 2-4 بندے بیچ میں ڈال کے تو 2 کروڑ تک اس کو لے آئیں گے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب کم از کم مطلوبہ رقم ہمارے ہاتھ میں ہو تو بیٹھ کے اس کے ساتھ سیٹنگ کی جائے اور پھر کوئی حل صورت نکل آئے گی انشاءاللہ۔ یہ جامعہ ختم نبوت کی جو لوکیشن ہے یہ گجرانوالہ سٹی کے اندر ہے، مین جی ٹی روڈ کے اوپر۔ اور جامعہ کا تھوڑا سا تعارف میں کروا دوں اور پھر آگے بات کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی درسگاہ بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر متکلمین، مناظرین، آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو ڈیبیٹ کرنے والے، مناظرہ کرنے والے علماء تیار کیے جائیں گے۔ تقابل ادیان و مذاہب کی تعلیمات ہوں گی، درس نظامی بھی ہوگا، علوم جدیدہ اور علوم قدیمہ دونوں یکجا ہوں گے۔ جدید علوم عصریہ جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے کیونکہ وہ وقت کی ضرورت ہے، اور علوم قدیمہ بھی ہوں گے، اور ایسے علماء کہ جو کرسچنز کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دینے کی صلاحیت رکھیں گے، یہودیوں کی طرف سے، ہندوز کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے، قادیانیز کی طرف سے، اور دیگر جو غیر مسلم ہیں ان کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دینے کی بر وقت صلاحیت رکھیں گے، کیونکہ اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ ہمارے مدارس کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر قرآن سکھایا جاتا ہے، حدیث سکھائی جاتی ہے، اس کے متعلقہ جو علوم اور فنون ہیں وہ سکھائے جاتی ہیں، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم ادب ہے، بدیع ہے، بیان ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، علم کلام ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، حدیث ہے، قرآن ہے۔ تو یہ علوم اگرچہ سکھائے جاتے ہیں لیکن ان سب کے سیکھنے کے بعد
وہ جو عالم دین فارغ ہوتا ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ مناظرہ کر سکے یا ان کے عقلی دلائل کا جواب دے سکے، کیونکہ یہ عمومی طور پہ عقلی اعتراضات کرتے ہیں جو ڈائریکٹ عقل کو ٹچ کرتے ہیں جا کے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان غیر مسلموں کے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے علماء کی بہت کمی ہے۔ چند علماء کرام ہیں جو انگلیوں کے اوپر آپ گن سکتے ہیں، 2 3 4 سے زیادہ علماء کرام آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو علماء کرام لاکھوں کی تعداد میں جو محراب و منبر تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں، مسجد اور مدرسہ تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں، یا اپنے پیر خانے تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ یعنی جو انہوں نے پڑھا تھا وہی آگے پڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یا جس کے اندر تقریر کا فن تھا تو وہ مقرر بن گیا، یا جس کے اندر جس کو کوئی خلافت ملی تو وہ ایک آستانہ کھول کے بیٹھ گیا۔ یعنی ڈیبیٹ والے علماء کرام انگلیوں کے اوپر آپ گن سکتے ہیں۔ تو پھر ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسا ادارہ اور ایسا مدرسہ بنایا جائے جس کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کی تعلیمیں ہوں۔ یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ 133 کے اوپر۔ فرماتے ہیں نمبر 1، عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیمیں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے ادارے مسلمانوں بہت بڑے بڑے ادارے کھولنا، مدرسے بہت بڑے بڑے بنانا۔ نمبر 2، طلباء کو وظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہوں، یعنی جو بچے پڑھنے کے لیے تمہارے پاس آئیں ان کو باقاعدہ طور پہ تم وظیفے دو، پیسے دو جیب سے، خود استاد یا ناظم اللہ وہ پیسے دے کہ بچوں ہمارے سے پڑھ لو۔ نمبر 3، مدرسوں کی بیش قرار تنخواہیں ان کی کارروائیوں پر دی جائیں۔ آج ہمارے مدرسے کے جو مدرس ہوتا ہے وہ بیچارے کی تنخواہ 10,000 12,000 15,000 حد 20,000 رکھ دی جاتی ہے، اور مہنگائی کا دورہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پٹرول تقریباً 300 350 کے قریب پہنچا ہوا ہے لیٹر، اور جو مطلب آج سے کچھ سال پہلے 10 روپیہ ہم بچے کو دیتے تھے جیب خرچ تو بچہ وہ خوش ہو جاتا تھا، آج 50 روپے کا بھی نوٹ دے دیں بچہ خوش نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے 50 کی بابا کوئی چیز نہیں آتی۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو وہ مولوی یا وہ مولانا صاحب، وہ علامہ صاحب، وہ مدرسے کے مدرس وہ کیا گزارے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہہ دیا کہ مدرسوں کی بیش قرار تنخواہیں ان کی کاروائیوں پر دی جائیں، جو وہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ اچھی خاصی لگاؤ۔ نمبر 4، تباہ طلباء کی جانچ ہو، جو جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ جو طلباء تم پڑھاتے ہو سب کو سارے کھوتے گھوڑے ایک جگہ تے نہ بن دیا جے، ویکھو تسی ہے کیڑے کام واسطے وی انہوں وہی کام تے لاؤ۔ مثال پتہ نہیں میں صحیح دیتی ہے کہ غلط دیتی ہے، بہرحال لفظ اور میرے کول نہیں سن کوئی تے۔
تو بات یہ ہے کہ بھائی ایک بچہ ہے، تم ایک استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میرے بچوں کے اندر کس قسم کی صلاحیتیں ہیں. اب جو بچہ تدریس کا اہل نہیں ہے اس کو تدریس پہ لگا دو تو کام خراب کرے گا کہ نہیں؟ اس کے اندر دیکھو کہ اگر اس کو مقرر بننے کی صلاحیت ہے اس کو ٹھیک ہے، اس کو کہو تم مقرر بن. اگر محرر بننے کی، تحریر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے اس کو پھر کتابیں لکھنے کے اوپر لگا دو کہ تو نہ کتابیں لے. اگر تحقیق کی اس کی صلاحیت ہے تو اس کو محقق بناؤ. تو جو جس کام کے مناسب ہو وہ کام پہ لگائیں. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پہلے ہی بتا دی. نمبر 5، ان میں جو تیار ہوتے جائیں تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریراً اور تقریراً اور واضن اور مناظرتاً اشاعت دین و مذہب کریں. کہتے ہیں کہ جب تم بچے اپنے تیار کر لو علماء کرام تو آپ دیکھو کہ اس کے اندر تحریر کی صلاحیت ہے، اس کو تحریر میں لگا دو لیکن ملک کے اندر پھیلا دینا ہے، ایک جگہ پہ نہیں رکھنا ان کو. تقریر کی صلاحیت ہے، تقریر میں لگا دو. واز کی تو واز کے اندر، مناظرے کی اگر صلاحیت ہے تو مناظرے کے اندر لگا دو اس کو کہو کہ تو مناظر بن، لیکن ملک کے اندر پھیلا دو. تو آج اگر میں بات کروں تو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر پھیلا دو. تمہارے ملک کے اندر بہت علماء کرام ہیں. اب بچے ایسے تیار کرو، تیار کر کے جو بیرون ممالک کے جو اعتراضات ہیں وہاں پہ اتنے مذاہب لوگ رہتے ہیں، وہ جو اعتراضات مسلمانوں پہ کر رہے ہیں ان کے جوابات دینے والے تیار کرو اور ان کو پھر پوری دنیا کے اندر پھیلا دو. اب جرمنی ہے، کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، یا یہ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ قادیانیت زیادہ ہے. تو بھائی ایسے مدرسین تیار کرو، ایسے علماء کرام تیار کرو جو قادیانیوں کے ساتھ ٹکرانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور پھر ساتھ ان کو ان ملکوں کی زبانیں بھی سکھاؤ. ان کو جرمن آتی ہو، انگلش آتی ہو، فرینچ آتی ہو، اور جو زبانیں ہیں جو بھی ہیں اس ملک کی زبانیں سکھا کے پھر اس ملک کے اندر ان کو اتارو. نمبر 6، حمایت مذہب و رد مذہبان میں مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں. دیکھ لیا آپ نے کہ علماء کرام کو دیکھو کہ ان کے اندر کس قسم کی صلاحیت ہے، ان کو پھر پیسہ دو، کہو جی حضرت جی آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ کا کام ہے فقط لکھنا، تحقیق کرو اور لکھتے جاؤ بس. اور ان کو باقاعدہ پیسہ دے کے ان کو اس کام کے لیے وقف کر دو کہ آپ اس کام کے لیے وقف ہیں، آپ نے یہی کام کرنا. پھر آگے وہ جو کتابیں لکھنے اس کے بارے میں نمبر 7 کہتے ہیں تصنیف شدہ اور نو تصنیف رسائل عمدہ اور خوش خط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کیے جائیں. تم اپنے رسائل، اخبارات، کتابیں، یہ لٹریچر جو پرنٹ میڈیا ہے اس کو وسیع کرنا ہے تم نے. تو آجز تو ایک عرصے کا اس کے اوپر تو یہ 7ویں جو ہے نا اس کے اوپر عمل پیرا ہے کہ ہم اپنے ختم نبوت فورم کے تحت بہت لٹریچر چھپوائے اور فری تقسیم کی ہے. مخیر حضرات تعاون کر دیتے ہیں، وہ چھپوا دیتے ہیں اور آگے ہم پھر فری تقسیم کرتے ہیں. پھر بیچ میں ہوا یہ کہ الخاتم مجلہ ہم نے نکالا تو وہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے اور دونوں دفعہ وہ پیسوں کی وجہ سے بند ہو گیا نا، اتنی نہیں تھی ہمارے پاس کہ ہم اس کو آگے چلا سکتے. تو یہ تو ہمارے تو حالات یہ ہیں.
کہنے کو جناب اللہ حضرت سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم رضوی ہیں، ہم بڑے سنی ہیں، لیکن وہ ہے کہ جو تمہارے امام نے جو بات کی ہے اس کے اوپر عمل کوئی نہیں۔ آگے کہتے ہیں جی 8 نمبر ہے، شہروں شہروں آپ کے سفیر نگران رہیں، جہاں جس قسم کے وائز یا مناظر یا تصنیف کی حاجت ہو آپ کو اطلاع دیں، آپ سرکوبی اعداء کے لیے اپنی فوجیں میگزین اور رسالے بھیجتے رہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نمبر 9، جو ہم میں قابل کار موجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں اور جس کام میں انہیں مہارت ہو لگائے جائیں۔ آج دیکھ لیں مہنگائی کے دور میں ہمارے علماء نے اپنا جو ان کا منصب تھا وہ چھوڑ کے وہ کاروبار میں لگ گئے، ان کو بیچاروں کو اپنا معاملہ بھی تو چلانا ہے، گھر کا نظام بھی تو چلانا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کو کہو کہ آپ چھوڑیں جی حضرت جی اپنا کام، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، آپ یہ والا دین کا کام کریں۔ نمبر 10، آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کی حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں باقیمت اور بلا قیمت روزانہ یا کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔ اور نیچے حدیث لکھتے ہیں کہ حدیث کا ارشاد ہے کہ آخر زمانہ میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا، اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ وہ دور آ گئے، یہ چیزیں تھی جنہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف راغب کیا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کا یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے یہ ہے ہمارے جامعہ کا ایجنڈا ہے، جامعہ ختم نبوت کا۔ ہم اسی نہج کے اوپر آگے لے کے چلیں گے اس کو، اور انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا اور ایسا ایسا پھر انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں نکما سمجھ کے جن کو بجھا دیا تھا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وقت آئے گا، محنت ہوگی، مشقت ہوگی، مسائل آئیں گے، رکاوٹیں آئیں گی، تو ہم پریشان ہونے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ہر کام کے لیے تیار، ذہنی طور پہ تیار کیا ہوا ہے۔ تو دوستوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسا جامعہ، اس کے مکمل میں نے اغراض و مقاصد اور آپ کے سامنے ابھی رکھ دی ہیں۔ یہ میری اس سلسلے کی پہلی براڈ ہے، اور یہ ہماری کمپین اب روزانہ کم از کم ایک دفعہ تو ہم لازمی یہ کیا کریں گے، عید تک یہ چلے گی۔ اب یہ کوئی ایک مخیر حضرات درد مند مسلمان ایک ہمیں ادارہ بنا دے، لے کے دے دے جگہ، 2 بندے مل جائیں، 3 بندے مل جائیں، یا سارے مل جاؤ، وہ جس کے پھر جو مقدر میں ہے وہ ہوگا۔ تو ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، اس کی فضیلت بڑی ہے۔ وہ ایک صحابی تھے نا، وہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ حضور میں ایسا کون سا عمل کروں کہ میری ماں کو اس کا فائدہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کنواں، آج کے دور کے اندر نلکا، موٹر، کوئی ٹوٹی، اس میں یہ ہے کہ پانی پیتے رہیں گے تو دعائیں دیں گے، وہ تیری ماں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو بھائی یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں،
اس کے اندر جو بھی قدمے درمے سخنے جو بھی تعاون کرے گا کسی اعتبار سے بھی، جو ہمارے ساتھ صرف چلے گا بھی، اس کو بھی اجر ملنا ہے۔ ایک اینٹ بھی لگانے والے کو اجر مل جانا ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے۔ تو مسلمان، تمام دردمند مسلمانوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اٹھیے اور خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے۔ ابھی وقت آن پہنچا ہے کہ آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے گا۔ اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے مسلمانوں؟ اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے مسلمانوں؟ دشمن تمہارے سر پہ چڑھا ہوا ہے، تمہارے بچوں کے عقائد و نظریات، تمہارے اپنے عقائد و نظریات خراب ہو کر رہے۔ اور اسی ٹک ٹاک کے اوپر آپ روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ ایک نیا فتنہ سامنے آ رہا ہے۔ تو ان کی سرکوبی کے لیے ایک بہتر حکمت عملی اختیار کی جائے، اور عاجز کے جو تھی وہ ہم اس پہ تو کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ کریں گے۔ ہاں اور بھی کوئی کسی کے ذہن میں کوئی وہ حکمت عملی ہے وہ کرے، لازمی کرے، اپنی اپنی حکمت عملی ہے نا۔ لیکن امہ مسلمان کے لیے کچھ لازمی کریں۔ تم اپنی جنت میں جانے کے لیے یا بڑے تم بےتاب ہو، میں جنت میں چلا جاؤں، میں چلا جاؤں، میں چلا جاؤں، امت کا نہیں سوچتے، امت کا سوچیں کہ میں جنت میں جاتا ہوں چلا جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں، میرے محبوب کی امت تو جنت میں جائے یار۔ امت کا درد رکھیں، درد مند بنیں۔ تو ابھی تمام درد مند مسلمانوں نے مل جل کے اس جامعہ کو کھڑا کرنا ہے بھائی۔ ابھی رکاوٹیں جو بھی آ جائیں ٹینشن نہیں لینی۔ عاجز آگے لگا ہوا ہے، عاجز تو ٹینشن لینے والا نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی جو ہمارے پیار محبت والے ہیں ان کو بھی یہی کہوں گا، ہم نے کام کرنا ہے تو پھر کر کے ہی رہنا ہے۔ اور میری تو عادت ہے الحمدللہ، اور اللہ نے یہ ایک بڑی ایک پیاری سی نعمت عطا کی ہے کہ ہم جب کسی چیز کی پھر ٹھان لیتے ہیں تو کر کے ہی رہتے ہیں۔ کرنا ہے تو کرنا ہے بس۔ اب باری باری دوست اس کے اوپر روشنی ڈالنے۔ زاہد بھائی ہیں، وعلیکم السلام جی۔ زاہد مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب ایک گل پوچھنی ہے میں، اے جڑا علی دا ملنگ عدیل اے کی چیز ہے اے جڑی تسی چھڈی سوشل میڈیا دے اوتے؟ تو کہندا جی مفتی صاحب میرے استاد نے تے میں مفتی صاحب دا شاگرد ہاں، لیکن چیز کی ہے مینوں مفتی صاحب اس بندے دی کوئی سمجھ نہیں آن ڈی ہے، کی چاہندا کی ہے، اے کی چیز کی ہے تے کی فلم ہے؟ دیکھیں زاہد سارے سوشل میڈیا کے ہی دوست ہیں، یہاں پر کتنے دوست بیٹھے ہیں، میں صرف ضیاء رسول کو ملا ہوں، میں اور کسی سے بھی نہیں ابھی تک ملا۔ میری بھی بائی فیس ضیاء بھائی سے ملاقات ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا، سوشل میڈیا کے ہی دوست ہیں نا۔ اب بائی فیس ہو بھی جائے، بالکل بائی فیس بھی ہو جائے تو پھر بھی بندہ جج نہیں ہوتا۔ تو بس کسی کا کچھ نہیں، ہمیں جب تک دیکھیں وہ آپ کی کاز کے اوپر صحیح کام کر رہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اس کو سر پہ بٹھائیں گے۔ اچھا مفتی صاحب ہوا جب ہماری کاز کے رتی برابر بھی، اب دیکھیں نا عمر باب وہ ہماری کاز کے خلاف چل رہی ہیں تو ہم نے ان کے سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیے، نہیں کوئی دوست بھی نہیں جائے گا۔ اچھا میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا۔ دیکھیں مفتی صاحب کل یہاں پہ ہمارے لڑکوں نے اس کو کہا کہ مفتی صاحب نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو وہاں پہ نہ جائے گا۔ وہ کہتا جی مفتی صاحب نال میں آپ پہ گل کر لاں گا۔
تو ٹھیک ہے جی، آج پھر وہ وہاں پہ جا کے بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے بھائیوں کو جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے. ہو جاتا. اچھا نہیں، میں اپنے بھائیوں کو کل اعلان کیا ہے زاہد، کوئی نہیں، وہ ابھی کئی دوستوں کو نہیں پتا ہوگا، ایسا ایسا پتا چلے گا تو ہو جائے گا سیٹ. وہ ایک دم اور بھی ہیں کافی ساری باتیں، بہرحال میں نہیں کھولنا چاہ رہا براڈ کے اوپر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا، یہ آواز آ رہی تھی فون کی، آپ کو بھی آ رہی تھی آپ لوگوں کو؟ جی جی بیل بج رہی تھی فون کی. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے مفتی صاحب. جی جی آ رہی ہے. یار ہے کی رولا ہوگی. اچھا میں واپس آتا ہوں یار، واپس آتا ہوں. اوکے جی اوکے. دیکھیں جی، جو بندہ اپنی مرضی، کیسر بھائی میں ادھر ہی ہوں. اچھا دیکھیں، جو بندہ عمر بھائی نہیں مانتا نا، وہ اس کی اپنی مرضی ہے یار، وہ جو مرضی کرے. ہر بندہ یہاں سوشل میڈیا کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا اپنا اختیار ہے، تو وہ جو کرنا چاہ رہا ہے کرے. لیکن جب ایک بندہ آپ کے کہہ رہا ہو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے مطلب آپ کی ٹیم میں شامل ہوں، اور اس کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ آپ سے الگ ایک علیحدہ ہو کے کھڑا ہو جائے جا کے، اور پھر کہے کہ جو بندہ منع کر رہا ہے میں اس کو سمجھا لوں گا، میں اس سے بات کر لوں گا، تو یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں اگر مفتی صاحب کہیں، عامر بھائی کہیں، ضیاء بھائی کہیں، تو ہم اگر اپنے آپ کو ٹیم کا ممبر یا ٹیم کا حصہ مانتے ہیں نا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ کم از کم اگر انہوں نے ہمیں کوئی بات کی ہے نا، تو پھر ہم اس کی لاج رکھیں. ٹھیک ہے، پھر ہم بڑے بننے کی کوشش نہ کریں کہ ہم ان کو سمجھا لیں گے. یہ غلط بات ہوتی ہے. پھر اس بات کا مجھے اعتراض ہے کہ یار کم از کم ہر جگہ پہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہ کرو. آپ اتنے بڑے ہو نہیں، اور جتنے بڑے آپ ہو وہ بھی ہمیں پتہ ہے ہم سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے. تو انسان بنو یار، کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ تو انسان. السلام علیکم، آواز آئی ہے اب؟ جی وعلیکم. اچھا وہ زاہد، وہ بیچ میں کال آ رہی تھی تو وہ پھر میں نے اچھا ٹھیک ہو گیا، وہ بات وہ ہو جائے گا، کوئی نہیں. ایک دم ڈیسیجن نہیں لیتے، ایک دم وہ زیادہ سختی بھی جو ہوتی ہے نا، وہ پھر کام خراب کر جاتی ہے بسا اوقات. تو دیکھتے ہیں حالات و واقعات معاملات کو. تو ایسا ویسے بھی ایک بات تو سارے دوست ذہن نشین کر لیں بھائی، کوئی بھی کسی کا پابند نہیں ہے، کوئی بھی کسی کا پابند، کوئی بھی اپنے اوپر وہ ڈکٹیشن جس کو پتہ نہیں انگلش میں کہتے ہیں آپ لوگ، وہ لینے کو نہیں ہے. بس ایسا معاملے ہیں. تو یہ تو بڑی پیار محبتیں کی یار، عاجز کی دوست بات مان لیتے ہیں. نہیں تو جب بھی میں بھی کوئی عرضی پیش کرتا ہوں تو پہلے میں ذہن میں یہ رکھ لیتا ہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ نہ مانے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ غرور سے اور وہ بندہ ان چیزوں سے نا بچ جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں، ہم اپنی عرضی کسی کو پیش کر سکتے ہیں، وہ مانے نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں، یہ بات ہے. تو اچھا، تو ہمارے راؤ نعیم صاحب بات سنیے. آپ نے جامعہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ میں نے عرضی پیش کی ہے، اس کے اوپر کیا فرماتی ہیں آپ؟ جی جناب، مفتی صاحب سنیے. ماشاءاللہ جی، آپ کو پتہ ہے ہمارا تو. جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یوسفی بھائی کچھ ارشاد فرمائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، جو آپ کا جو کاز ہے، اور آلریڈی آپ پہلے فرما چکے ہیں، اور بالکل انشاءاللہ ہم آپ کی امامت میں کھڑے ہیں. آپ ہمیشہ میں ہر جگہ پہ پائیں گے جہاں آپ جس جگہ پہ ہمیں بھیجنا چاہیں، بٹھانا چاہیں، کھڑا کرنا چاہیں، انشاءاللہ آپ کے شان شان کھڑے رہیں گے. تو وہ ذاتی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی،
जैसे भी जहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी इंशाअल्लाह आप हमें पीछे नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। सुहेब भाई, जाहिद भाई, सुहेब राजा, थोड़ा थोड़ा कुछ इरशाद फरमाएं ताकि ये मौजू फिर कंप्लीट हो जाए और फिर आगे हम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा हम आपके पीछे खड़े हैं। इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे अपने तौर पे भी इंशाल्लाह फंड रेजिंग करूँगा। बिल्कुल ठीक होगा जी इंशाल्लाह। हमें 200 यूनिट्स चाहिए। अगर एक बंदा भी 1 लाख का यूनिट ले ले तो हमारा ये 200,000 जो है वो पूरे हो सकते हैं। जी, 1 यूनिट 1 लाख का, बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट 1 लाख का, बेहतरीन हो गया। नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हजरत जैसा आपका हुक्म इंशाल्लाह हाजिर हैं। अच्छा, आपका नाम पूरा क्या है? नदीम? नदीम परवेज। परवेज, अच्छा आप कहाँ पे होते हैं? मैं ग्रीस में होता हूँ, यूनान में। यूनान में। तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं? नहीं। तो ये देख लें, फिर यारी थे ना हुई फिर। ये तो फिर आप मेरे पीर भाई हैं। आप देख लो फिर, कोई यारी थे ना हुई फिर। व्हाट्सएप ਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਤੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਸ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। नहीं इंशाल्लाह। कैसर साहब सुते ने जागते ने, ये भी देखते रहना। कैसर साहब थे ना रहना। आज मैं जाग रहा हूँ, आज जाग रहा हूँ। नहीं जागना भाई, अखा खोल के रखनी। आज ही नहीं असी जागना, आज ही नहीं जागना ते अखा खोल के। अंज बिल्कुल। हाँ, मैं कैसर साहब ने कहा, मैं मैंने मॉडरेटर बना दे, वेख लो नहीं बनाया तो अगले दिहाड़े मैंने बड़िया गाला पाई मुफ्ती साहब इन्होंने। अल्लाह रहमत बाबे तो। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ बिल्कुल जैसे राजा साहब ने फरमाया, यूसुफ भाई ने फरमाया, हम इकट्ठे हैं सारे इंशाल्लाह ताला आपके साथ खड़े हैं माली तौर पे भी। और आपने 200 यूनिट का टारगेट दिया है, मैं भी इंशाल्लाह लोगों को यहाँ पे और भी लोगों को मोटिवेट करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ियार सुल की बारी आ गई है। सोया होना है उपा में, ਉਹ ਬਸ ਨਾ ਬਰਾੜ ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਮੀਰ ਖਾਨ। ਮੀਰ साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम जी। मुफ्ती साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी काज है, अल्लाह इसमें बरकत दे। और अल्लाह ने जितनी इस्तात दी है, जितनी ताकत दी है, उस हिसाब से जानी तौर पे माली तौर पे जो भी होगा मैं आपके साथ हूँ। और मेरे जितने दोस्त अहबाब जितने होंगे उनसे भी कोशिश करूँ। मैं बेसिकली पुर्तगाल में होता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्राज़ील में बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ मुफ्ती साहब। ले लो फिर। हाँ जी, व्हाट्सएप नहीं, मैं इंशाल्लाह हो जाऊँगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे राब्ता कर। मेरा नोट कर लें आप व्हाट्सएप नंबर। इस टाइम एक नंबर दे, मैं नोट डाउन कर। ये नीचे कोई बंदा अगर कमेंट कर दे, लोधी आप कमेंट कर दें 0324 744 8814 फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। ये कोई भाई कर दे उसमें तो मैं नोट नीचे कोई बंदा लिख दे 0324 744 ये लिख दिया भाई। तो व्हाट्सएप पे राब्ता किया करें और मुझे ना थोड़ा सा बता दिया करें जी, टिक टॉक पर मेरी फलां वाली आईडी है। जी जी ठीक है इंशाल्लाह। वो फिर पता चल जाता है। मैं फिर उस हिसाब से ना, मैंने अपनी एक लिस्टें बनाई होती हैं, मैं सेव करता हूँ उस एतबार से। अब टिक टॉकर्स की एक अलग लिस्ट है, समझ आई कि नहीं? ठीक हो गया। तो इस तरीके से मैंने वो अपना मैनेजमेंट होती है, मैनेज करना होता है चीज़ों को। तो वो फिर उमर शफीक आप भी व्हाट्सएप पे राब्ता करिए। तो सोए भाई, बल्कि मलक कैसर भाई। जी जी, अली हक भाई भी आए। मैं क्या, हाँ जी हक भाई भी है। ते व्हाट्सएप ते तुसी राब्ता करना है मलक कैसर। मैं इंशाल्लाह ताला करूंगा आपके साथ। हाँ जी, तुहाडा ते अजे तक व्हाट्सएप ही नहीं मेरे को है। मैं अली हक भाई आप कुछ इरशाद फरमाए, बल्कि जाहिद भाई ने। जाहिद भाई तुसी कुछ इरशाद फरमाओ, वारी उन्हां दी है।
अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी मुफ्ती साहब मैं मुकम्मल सुनी नहीं गल, शायद मैं मिस कर गया, मैं लेट आया। बहरहाल अगर तो खत्म नबूवत के हवाले नाल जिवें पहले भी मैं बहरहाल तुहाडा पहले सुनिया सी मैं, तो बहुत अच्छा अगर हुंदा है, तो क्योंकि अजकल बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों नूं हुण जिहड़ा ना सिर्फ दुनियावी तलीम दी जा रही है, दीनी तलीम जिहड़ी है ना वो बहुत घट लोग जिहड़े ने दिवांदे ने बच्चों नूं। तो बहुत अच्छा इंशाअल्लाह तुहाडे नाल हाँ जी, इंशाअल्लाह अल्लाह दे फज़ल करम ज़रूर। अच्छा मीर खान साहब हो गए, अली हक भैया बाप बोले, आपका वैसे बताएं नाम क्या है? सबसे पहले तो अली हक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओ सरकार मेरी तुहाडे नाल गल हो चुकी ते नहीं वो हो गई, ये नाम नहीं मेरे ज़हन च, ये अली ही नाम है। हाँ जी। अच्छा जी ठीक हो गया, ठीक। ओ मैं नाम लिख के व्हाट्सएप कीता होया है तुहानू। अच्छा फिर एक बारी दोबारा रीन्यू कर दिया जे। मैं व्हाट्सएप कर देना वा। हाँ यार याद आ गया, ठीक है एक बार फिर कर दिया जी। मैं व्हाट्सएप नाल भी गल मेरी होई है, ओ किसे दे राही होई है इंशाअल्लाह। ओ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਖਸੂਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੌਹੀਦ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ। ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ 50,000 ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ 50,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਕਰ ਲਓ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋਰ ਦਰਕਾਰ। ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵੇਖੋ ਮਿਰਾਜ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵੱਡੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿੱਚ WhatsApp ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ, ਯੂਸਫੀ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ, ਰਾਓ ਨਈਮ, ਨਦੀਮ, ਪਰਵੇਜ਼, ਮੀਰ ਖਾਨ, ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲੂਬਾ ਸਾਡਾ ਹਦਫ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਮੇ ਅਰਬਾਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਰੋਡ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਹੋਈ ਏ। ਛੱਡੋ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਟੱਪ ਗਏ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਬਸ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਐਸਰ ਭਾਈ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸਾ ਸਟੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ, ਬਸ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। इंशाल्लाह जरूर मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला खैर प्यार करे। मोहब्बत वाला साहब है साडा जी। हजूर दे दर ते जावां ते मैं ना खुशखबरी लैके जावां, मैं नीयत कीती है, बड़ी नीयत कीती है कि मैं जिहड़ा वे इतकाफ मस्जिद नबवी शरीफ च करां। और जहे नसीब के है मेरे इथों जान तो पहले पहले ही है पूरा हो जाए। हाय हाय हाय, वो पूरियां लिस्टां यकीन जानो मैं हजूर दी बारगाह च पेश कर देनियां ने। सरकार ए बंदे ने ए कीता जे, सरकार हजूर ए बंदे ने ए कीता जे, समझ आई कि नहीं? मुफ्ती साहब दुआ कर दे, हम सब जितने यहाँ बैठे हैं सबकी हाजिरी एक ही टाइम जब आप हम सब सारे ही करो भाई, सारे ही आ जाओ मदीने, चलो सारे इतकाफ करने रल के उधर बवांगे हजूर दी बारगाह च इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब केड़ी बराड़ दा मना कीता सी? मैं नहीं सुन सकिया सी, मेरा फोन डाउन। उमेर बाप जी, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕਿ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਈ ਮਖਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੀਵ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਰੋਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੋਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ बहरहाल जी रब रखा जी, अल्लाह सलामतियां ता फरमाए। और आजिज दी तरफों मिराज शरीफ और रजब शरीफ तमाम आशिकान रसूल नूं ढेर ढेर लखा लखा मुबारकां भाई, लखा लखा मुबारकां। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करो यार, थोड़ा जा किताब दा भी करो। कादियानी तौहीद नूं ते अजे टाइम है, ਉਹਦਾ ਨਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਹਟਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਸਮਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰੈਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਛਪਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਰਲ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਫਾਈਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਛਪ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। ठीक हो गया जी, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।